دیو اجازت، خدا سوال. دیکھیے، کرونا ہم پر دو طرح کے حملے کرتا ہے. پہلا شاریرک اور دوسرا مانسک. مانسک حملہ ہمیں سندیہ پیدا کرتا ہے، من میں کہیں ایک شک پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم اس انسان سے بھی ڈرنے لگتے ہیں جو اسپتال سے ٹھیک ہو کر گھر آیا ہے. وہ انسان جسے ڈاکٹروں نے تالی بجا کر کے گھر بھیجا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے ٹی وی پر کہ اسپتال سے ٹھیک ہو کر واپس آنے پر گھر اور سماج کے لوگ ان پر پھولوں کی ورشا کرتے ہیں. شاریرک لڑائی کے لیے تو دنیا بھر کے جانکار کوشش کر رہے ہیں. مانسک لڑائی ہمیں ہی جیتنی پڑے گی. یدی ہم ہار گئے تو کرونا جیت جائے گا، اور یہ ہم کبھی ہونے نہیں دیں گے. اپنوں کو اپنائیں گے، صحیح سلامت گھر لائیں گے. بدل کر اپنا ویوہار کریں کورونا پر وار. نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری. آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی. خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا متھل کا دورہ، کہا دیہی ترقی کے لیے رکومات کی کوئی کمی نہیں ہے. کنڈیزال پامپور میں سی آر پی ایف کی گشتی پارٹی پر ملیٹنٹوں کا حملہ، 2 اہلکار از جان، 3 دیگر زخمی. ڈی آر ڈی او نے کیا سپر سونک میزائل ٹارپیڈو کا کامیاب تجربہ. اور نئی دلی میں مصنوعی ذہانت ریز 2020 سربراہ میٹنگ کا انعقاد. وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت کر رہے ہیں میٹنگ کا افتتاح. اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ سرحدی علاقوں کی ترقی کے لیے ٹھوس اقدام کیے جا رہے ہیں. کپواڑہ کے دور دراز علاقے متھل میں آج بیک ٹو ولیج پروگرام کے سلسلے میں عوامی دربار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مقامی نوجوانوں کے لیے آرمڈ فورسز میں بھرتی کے لیے ریلی کرانے کا اعلان کیا. لیفٹیننٹ گورنر نے متھل میں رابطہ سہولیات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے 5 موبائل ٹاور نصب کرنے کے احکامات دیے. انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے رکومات کی کوئی کمی نہیں ہے. ایل جی نے کہا کہ ولیج انڈسٹریز کے فروغ کے لیے 200 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی منظوری دی گئی ہے. اس موقع پر ایل جی نے 4 کروڑ 71 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی 33 kV ٹرانسمیشن لائن اور دیگر کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا. چیف سیکریٹری بی وی آر سبرمنیم اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے. یہاں موٹے طور پر 34 کروڑ کی پریوجناؤں پر کام چل رہا ہے. 6 کروڑ کی پریوجنائیں، 60 لاکھ کی پریوجنائیں پوری ہو گئیں، اور پہلی بار آزادی کے اتنے لمبے سمے بعد اس علاقے میں بجلی آئی ہے. میں دیش کے پردھان منتری جی کو اس کے لیے سادھواد دینا چاہتا ہوں کہ ہر گھر اور ہر گاؤں تک بجلی پہنچے. آج یہ دیپاولی کا ماحول یہاں دکھائی پڑ رہا ہے. ہم لوگوں کو روزگار اپلبدھ ہو، اس کے لیے آج ایک بہن کو یہاں دھن اپلبدھ کرایا گیا، اور بیک ٹو ولیج یہ یوجنا ہے جو سوشل سیکورٹی کی اسکیمز ہیں 100% سیچوریشن ہو، یہ کوشش کی گئی ہے. اچھا کام یہاں ہوا ہے. بیک ٹو ولیج پروگرام کے سلسلے میں ایل جی کے مشیر فاروق خان نے آج بانڈی پورہ کے نائد کھہ حلقے میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. اس موقع پر کئی عوامی وفود نے مشیر کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے مسائل ان کی نوٹس میں لائے. فاروق خان نے کہا کہ لوگ اب گرام سبھاؤں میں شرکت کر کے اپنے علاقے کی ترقی کو یقینی بنا رہے ہیں. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اور کئی ضلع افسران موجود تھے. بعد میں مشیر نے مارشل آرٹ اور فٹ بال ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا. انہوں نے اشم کا بھی دورہ کیا. گاندربل ضلع میں بھی بیک ٹو ولیج پروگرام کے سلسلے میں عوامی دربار منعقد ہوئے. مامر کنگن میں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر خان نے عوامی دربار میں شرکت کر کے لوگوں کو درپیش مشکلات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر اس پروگرام کی کامیاب عمل آوری کے لیے ذاتی طور سنجیدہ ہے. بصیر خان نے اس موقع پر 8.5 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح کیا. یہ پروجیکٹ بیک ٹو ولیج کے پہلے مرحلے کے دوران دردست لیا گیا تھا. ڈپٹی کمشنر شفقت اقبال،
و دیگر ضلع افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ دیہی ترقی کی سیکرٹری شیتل نندا نے آج چاڈورہ بلاک کے نمتحال کا دورہ کر کے ترقیاتی سرگرمیوں اور لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں کی اور واپسی پروگرام کا مقصد لوگوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات میں بہتری لانا اور انتظامیہ کو مزید شفاف بنانا ہے۔ سیکرٹری موصوفہ نے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے مختلف اسکیموں کے مستحقین میں اسناد تقسیم کیں۔ اننت ناگ کے ڈپٹی کمشنر کے سدھا نے آج دچنی پورہ کے کئی حلقوں کا دورہ کر کے بیک ٹو ولیج پروگرام کے سلسلے میں منعقدہ تقریبات میں شرکت کی۔ انہوں نے لوگوں کی ترقیاتی ضروریات کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہوئے انہیں سرکار کی فلاحی اسکیموں سے استفادہ کرنے کی تلقین کی۔ ڈپٹی کمشنر نے سری گفوارہ میں کھلاڑیوں میں کرکٹ کٹ تقسیم کیے۔ بارہمولہ کے ڈپٹی کمشنر جی این یتو نے ضلع کے بونیار اور ڈنگی وچ بلاکوں میں بیک ٹو ولیج پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے بونیار میں 20 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے پنچایت گھر کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے لوگوں کے مسائل سننے کے علاوہ کھلاڑیوں میں سپورٹس کٹس بھی تقسیم کیے۔ کلگام ضلع کے مختلف حلقوں میں بیک ٹو ولیج کے تحت عوامی دربار منعقد ہوئے، جس دوران انتظامیہ کے افسران نے لوگوں کی ترقیاتی ضروریات کا جائزہ لیا۔ ضلع کے ڈپٹی کمشنر شوکت اعجاز بٹ نے بھی کئی پروگراموں میں شرکت کی اور لوگوں کو سرکار کی مختلف فلاحی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی۔ شوپیاں میں بھی بیک ٹو ولیج پروگرام کے تحت مختلف سرگرمیاں جاری ہیں۔ آج بھی کئی لوگوں نے اپنے مطالبات حکام کی نوٹس میں لائے۔ مختلف حلقوں میں کئی سرکاری محکموں نے اپنے اسٹال لگائے تھے۔ بارہمولہ ضلع کے کنزر بلاک میں بھی بیک ٹو ولیج کے تحت عوامی دربار منعقد ہوا، جس دوران انتظامیہ کے افسران نے لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ دورہ کرنے والے انتظامیہ کے افسران نے لوگوں کے مسائل حل کرنے کا یقین دلایا۔ کنڈیزال پامپور میں آج دوپہر ملیٹنٹوں نے سی آر پی ایف کی ایک گشتی پارٹی پر اچانک حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فورسز کے 2 اہلکار مارے گئے جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمی اہلکاروں کو علاج و معالجے کے لیے فوجی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر کے حملہ آور ملیٹنٹوں کی تلاش شروع کر دی۔ جموں کشمیر میں آج نوویل کورونا وائرس کے 632 نئے معاملات کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں سے 346 کا تعلق جموں ڈویژن سے اور 286 کا تعلق کشمیر صوبے سے ہیں۔ اس دوران آج کورونا کے مزید 10 مریضوں کی موت واقع ہوئی۔ جموں کشمیر میں اب تک کورونا کے 63,790 مریض شفایاب ہوئے ہیں، جبکہ 14,696 مریض اب بھی زیر علاج ہیں۔ ادھر ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 84.34% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 76,000 سے زائد مریض شفا یاب ہوئے ہیں اور اس طرح روبہ صحت ہونے والے افراد کی کل تعداد 55,86,000 ہو گئی ہے۔ ملک میں اس وقت 9,34,000 مریض زیر علاج ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 903 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے، جبکہ 74,442 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے اموات کی شرح اب 1.5% ہے۔ زرعی پیداوار محکمے کے سیکرٹری نوین کمار چودھری نے آج ایگریکلچر کمپلیکس لال منڈی سری نگر میں اپنی نوعیت کے پہلے آرگینک ویجیٹیبل سیل سینٹر کا ورچوئل موڈ کے ذریعے افتتاح کیا۔ ناظم زراعت کشمیر ڈاکٹر الطاف اعجاز اندرابی نے بھی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر سیکرٹری موصوف نے کہا کہ اس طرح کے سینٹر قائم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ صحیح اشیاء مناسب قیمت پر صارفین کے لیے دستیاب ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع سطح پر بازاروں کو اس طرح سے فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ صارفین کو تازہ اور معیاری سبزیاں اپنی دہلیز پر ہی حاصل ہو سکیں۔ پی ڈبلیو ڈی کے کمشنر شیلیندر کمار کی سربراہی میں آج ایک اعلیٰ سطحی ٹیم نے رامبن ضلع میں آنے والے موسم سرما کے پیش نظر قومی شاہراہ پر ناشری سے بانہال تک بن رہی 4 گلیاروں والی سڑک کا جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں ٹیم نے متعلقین سے سلسلہ وار میٹنگیں کر کے قومی شاہراہ پر موسم سرما کے دوران ٹریفک کی بلا خلل آواجاہی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے ریجنل ڈائریکٹر نے کہا کہ اس ٹیم کے دورے کا مقصد قومی شاہراہ کو برسات کے موسم میں ہوئے نقصانات کو ٹھیک کرنا ہے۔
دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO نے سپر سونک میزائل ٹورپیڈو کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کارنامے پر DRDO کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب میرین وارفیئر کی ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ گالندر پامپور میں آج ایک سڑک حادثے میں 8 سالہ بچی جاں بحق ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق ایک تیز رفتار کار نے راہ چلتی 8 سالہ بچی کو ٹکر ماری۔ مذکورہ بچی کو پامپور ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دیا۔ بچی کی شناخت عشرت نذیر ساکن پامپور کے بطور ہوئی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے تعلق سے 5 اگست 2019 کے فیصلے سے اس خطے میں سیاسی غیر یقینیت کا ماحول پیدا ہوا ہے۔ یہ بات انہوں نے آج سری نگر میں ایک تقریب کے حاشیے پر نامہ نگاروں سے گفتگو کے دوران کہی۔ ڈاکٹر فاروق نے کہا کہ مرکزی سرکار کو جموں کشمیر کے لوگوں کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے۔ ولی کامل شیخ نجم الدین احمد الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں آج وادی کے مختلف خانقاہوں اور زیارت گاہوں پر مذہبی اجتماعات منعقد ہوئے۔ اس سلسلے میں سری نگر کے تاریخی خانقاہ مولا میں نماز ظہر کے بعد ختمات المعظمات کی مجلس منعقد ہوئی جس میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حضرت شیخ حمزہ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر ختمات المعظمات کی مجلس بھی آراستہ ہوئی۔ صورہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر AG اہنگر کی صدارت میں آج ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا جس میں ادارے کے سابق ڈین اور سرکردہ معالج پروفیسر نذیر احمد وانی کی وفات پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے طب کے تئیں ان کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ بگام چاڑورا کے باشندوں نے شکایت کی ہے کہ اس علاقے میں پینے کے پانی کی قلت محسوس کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے آب رسانی محکمے کے حکام سے ان کا یہ مسئلہ حل کرنے کی مانگ کی ہے۔ دوردرشن کیندر سری نگر کے نیوز روم سے وابستہ محمد اشرف گلکار کی والدہ آج شام ملٹینگ ڈلگیٹ میں مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئیں۔ نیوز روم کے عملے نے مرحومہ کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اس دوران انجینئر سعید مشتاق حسین شاہ کی والدہ اپنی رہائش گاہ ناربل میں انتقال کر گئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت سماجی طور پر بااختیار بنانے کے لیے ذمہ دار آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریز 2020 سربراہ میٹنگ کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ اس ورچوئل سربراہ میٹنگ سے خطاب کرنے کے منتظر ہیں۔ یہ سربراہ میٹنگ ابھی کچھ دیر پہلے شام 7 بجے شروع ہوئی۔ ایک ٹویٹ میں نریندر مودی نے کہا ہے کہ سربراہ میٹنگ میں دنیا بھر کے تکنیکی شعبے کے رہنما آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت اور نیتی آیوگ مصنوعی ذہانت کے بارے میں اس بڑی ورچوئل سربراہ میٹنگ کا انعقاد کر رہے ہیں جو 9 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ ڈائریکٹوریٹ آف ٹورزم کشمیر نے محکمہ وائلڈ لائف پروٹیکشن اور ایڈونچر ٹور آپریٹرز ایسوسی ایشن آف کشمیر کے اشتراک سے آج داچی گام نیشنل پارک میں کئی سرگرمیاں خاص طور سے سائیکلنگ، ٹریکنگ اور نیچر واک کا انعقاد کیا جس میں 30 پرجوش ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ اس موقع پر سیاحت محکمے کے ڈائریکٹر نثار احمد وانی نے جنگلی حیات کو محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کھیل کود محکمے کی جانب سے بارہمولہ کے 50 طالب علموں کو آج ٹریکنگ کے لیے روانہ کیا گیا۔ ان طالب علموں کی روانگی کے موقع پر ضلع کے سول اور پولیس افسران موجود تھے۔ ان طالب علموں نے محکمے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کی یہ سرگرمیاں معطل ہو گئی تھیں، تاہم محکمے نے ان سرگرمیوں کی بحالی کے لیے انہیں ایک موقع فراہم کیا ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.1 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.5 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔
ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.1 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔